اس زمانے میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی، بچہ کیا کرے گا؟ بچے کو ساتھ لاتی، بچے کی رونے کی آواز آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹا کر دیتے، مختصر کر دیتے۔ نماز بڑی، بچہ بڑا۔ مخلوق کو اپنی نماز سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کے مقتدی لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے، کہا ہماری مسجد میں آپ نے حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ کو امام بنایا ہے، ہم لوگ کھیتی باڑی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، دھوپ میں ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات میں جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے طے شدہ جو امام ہیں حضرت معاذ یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ نماز کو نبی نے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نے پہچانا؟ نماز کی کیفیت، نماز کی لذت، نماز کی حلاوت، نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنا۔ جاؤ پارکوں کے اندر دیکھو، جو رنڈی نما عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دنیا کی وہ گندی عورت جس کے پیٹ کے اندر فضلہ رکھا ہوا ہے، پیشاب رکھا ہوا ہے، چند سال کے بعد اس کی جوانی ڈلنے والی ہے اور چہرے پر جھریاں پڑنے والی ہیں اور اس کی رنگت خراب ہونے والی ہے، کیسے عاشق ہنسی خوشی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پوری سوال جواب چل رہا ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینے میں۔ حضرت ایک بزرگ تھے، وہ جیب کے اندر جو گڑ ہوتا ہے اس کی بھیلیاں اور اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے رہتے تھے۔ کوئی آدمی آتا، کہو اللہ، وہ اللہ کہتا تو اس کے منہ میں گڑ ڈال دیتے، میرے محبوب کا نام لیا، میرے اللہ کا نام لیا، میرے پالنہار کا نام لیا۔ آپ کو رنڈیوں کے گانوں میں لطف آ رہا ہے، غزل میں لطف آ رہا ہے، وہ کون کی دھیڑ چمار کھڑمت مر گیا۔ مسلمانوں نے اسٹیٹس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اس کے تعلق سے اظہار ہمدردی کیا۔ کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کتنے قیدی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کتنے ہاسپٹل کے اندر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ کوئی مر گیا تو اس کی فکر ہے، مر گیا وہ بھی اس کا، اس سے کوئی۔ وہ بامبئی کے اندر ہم لوگ کسی سلسلے میں پروگرام میں گئے ہوئے تھے، کسی نے کہا ہم جاتے رہتے تھے، عصر کے بعد وہ امیتابھ بچن کا کوئی گھر تھا، ہزاروں لوگ سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، داڑھی والے، امامے والے، برقعے والے مسلمان۔ اس کا ٹائم نہیں، 4:30 کو بھی آ سکتا ہے، 5 کو بھی آ سکتا ہے۔ وہ چک نہیں دے رہا ہے، وہ گھر تعمیر کر نہیں دے رہا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، وہ بچوں کی شادی کر نہیں دے رہا ہے۔ وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے مسلمان مر رہے ہیں۔ اللہ کی نماز پڑھنے میں مزہ مل گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو، قبر میں نماز نہیں ہے، محشر میں نماز نہیں ہے، اللہ اجازت دے کہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں، اللہ کے عرش کے نیچے نماز پڑھوں، جنت میں نماز پڑھوں۔ جس نے نماز کا ذائقہ چکھا، جو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاؤں والوں کو ڈانٹتے تم کھیتی باڑی میں کمی کر لو، محنت کم کر لو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے اندر ثواب ہے، یہ حی علی الصلاۃ کا جواب ہے، یہ حی علی الفلاح کا جواب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، اے معاذ کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ ہلکی پڑھاؤ، تم اپنی نماز پڑھو لمبی۔ متولی نے ٹائم دے دیا، ظہر 21 منٹ چلے گی، مغرب 15 منٹ چلے گی، ککوس کو جا کر، ٹوائلٹ کو جا کر، دھو کر آ کر، وضو کر پھر رکوع ملے، پھر سجدہ ملے۔ اپنی نماز لمبی پڑھاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پڑھو، پورا قرآن پڑھو۔ اور جو امام لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے وہ واسطے اللہ کے نہیں، وہ واسطے صدر کے، واسطے سیکریٹری کے، واسطے فرعون کے، واسطے نمرود کے اور حامان کے اور شداد کے ہیں۔
اس کے پیچھے نمازی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت کے بارے میں مخلوق کی رعایت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟